بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الامی۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ حشر ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 24 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محققین کرام یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں 5 قبائل آباد تھے۔ ان میں سے 3 قبائل ایسے تھے جو کہ یہود کے تھے اور 2 قبائل ایسے تھے جو کہ عرب تھے۔ ان 3 قبائل میں سے یہاں پہ جو آباد تھے وہ بنو کنکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ اور ان 3 قبائل میں سے بنو کنکا یہ مدینہ شریف کے اندر آباد تھا۔ اس کے علاوہ باقی جو 2 قبیلے تھے وہ مدینہ شریف سے کچھ فاصلے کے اوپر آباد تھے۔ چونکہ مدینہ شریف کے آس پاس مضافات میں جو علاقہ تھا وہ زرخیز تھا، وہاں پہ پانی بھی میسر تھا اور سرسبز و شادابی تھی، لہٰذا یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ آ کے قابض ہو گئے تھے اور زرخیز علاقوں پہ جو ہے ان کا تسلط تھا۔ پھر اس کے بعد بعض محققین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یمن کا وہ سیلاب جو کہ اس قوم کے اوپر آیا جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، اس کے بعد وہاں سے بھی 2 قبیلے اوس اور خزرج جو ہیں انہوں نے بھی مدینہ شریف کا رخ کیا تھا۔ لیکن چونکہ یہود پہلے سے مدینہ شریف میں آباد تھے تو ان کا ہولڈ تھا اور زرخیز علاقوں پہ بھی ان کا قبضہ تھا۔ ان کی حالت بڑی خستہ تھی جو کہ اوس اور خزرج والے تھے، لیکن ان کا ایک بادشاہ تھا، وہ یمن گیا کیونکہ یمن میں بھی کچھ عرب قبائل آباد تھے۔ انہوں نے جا کے ان سے مدد مانگی کہ یہود ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، لہٰذا وہ بادشاہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے مدینہ شریف آیا اور اس کے بعد اوس اور خزرج کو بھی کچھ جو ہے اثر و رسوخ حاصل ہوا۔ لہٰذا اب مدینہ شریف میں سچویشن یہ ہے کہ 5 قبائل جو ہیں وہ آباد ہیں، ان میں سے 3 یہود کے ہیں اور 2 جو ہیں وہ عرب کے ہیں، اور ان کا آپس میں جو ہے وہ ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے کر آتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی کمال حکمت عملی یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ یہ مختلف قبائل ہیں اور ان کے ساتھ ایک دم ٹکر لینا بالکل ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے، یہود قبائل کے ساتھ بھی اور عرب قبائل کے ساتھ بھی، اور معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ جو ہمارے ساتھ لڑے گا آپ اس کے ساتھ لڑیں گے، جو آپ کے ساتھ لڑے گا ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، اگر مدینہ شریف میں حملہ ہوگا تو ہم سب مل کے اس کا دفاع کریں گے، لہٰذا یہ معاہدہ طے پا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہود کی طرف سے جو ہے وہ وعدہ خلافی ہوتی رہتی تھی، نبی علیہ السلام اس کو درگزر فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس صورت مبارکہ کا خاص تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ ہے، بس کہ بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ اس صورت مبارکہ کو سورہ نذیر بھی کہا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ منافقین اور کفار آ کے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ تبلیغ کے لیے ہمارے علاقے میں کچھ صحابہ کرام کو بھیجیے۔ آپ علیہ السلام 70 صحابہ کرام کو وہاں پہ بھیجتے ہیں۔ اس سارے واقعے کو بیر معونہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ 70 صحابہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ لوگ ان کو ٹریپ کر لیتے ہیں اور 70 صحابہ کرام کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں سے صرف 2 صحابہ کرام ایسے ہیں جو اپنی جان بچا پاتے ہیں، باقی تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان میں عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ اپنی جان بچا کے جب واپس مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں تو راستے میں ان کا سامنا 2 کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا وہ کس قدر جذبات میں تھے کہ اپنے تقریباً 68 صحابہ کرام کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ جذبہ اور وہ دکھ اور وہ کیفیت آپ نے اس شدت غم میں ان دونوں کو قتل کر دیا۔ جبکہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ دونوں آدمی قبیلہ بنی عامر کے تھے جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کا معاہدہ تھا۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ خبر ہوتی ہے، آپ عمر بن امیہ زمری کو بھی کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہم ان 2 بندوں کا خون بہا دیں گے۔ اب اس خون بہا کو دینے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے اور مال چاہیے۔ تمام صحابہ اکرام سے اپیل کی گئی کہ تمام جو ہیں وہ مال دیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ بنو نذیر کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہے، لہٰذا وہ بھی ہمارے ساتھ اس مال کو دینے میں مدد کریں۔ آپ ان کے پاس ہیلپ کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو بنو نذیر کے جو لوگ ہیں ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بڑا اچھا چانس ہے، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، لہٰذا وہ آپ علیہ السلام کو ایک چٹان کے نیچے بٹھاتے ہیں اور پلان یہ کرتے ہیں کہ ہم چٹان کے اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس آ کے سارے واقعے کی خبر دیتے ہیں، آپ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں، مگر بعد میں آپ ان کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ تمہارے پاس 10 دن کی مہلت ہے، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، اس کے بعد جو شخص بھی ہمیں ملے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اب یہ جب ان کو خبر پہنچتی ہے تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں عبداللہ بن ابی منافق ان کے پاس جا کے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2000 بندے ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا تحفظ کریں گے، تم انکار کر دو کہ ہم نہیں جاتے۔
لہٰذا ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ پھر نبی علیہ السلام جو ہے اس قبیلے کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، اس کا محاصرہ کرتے ہیں، اور پھر جنگی ٹیکنیک کے طور پہ آپ کچھ درختوں کو جو ہیں وہ جلوا بھی دیتے ہیں اور کٹوا بھی دیتے ہیں، جس سے ان کے اوپر مزید رو پڑ جاتا ہے۔ مگر ان کو یہ آپشن دی جاتی ہے کہ آپ اپنے اونٹ کے اوپر جتنا سامان لاد کے لے جا سکتے ہیں، آپ کو سیف راستہ دیا جائے گا، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ سارا واقعہ جو ہے غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں پیش آیا تھا۔ لہٰذا یہ وہ قبائل جو کہ یہاں پہ مدینہ شریف میں کافی عرصے سے آباد تھے، جب ان کو یہاں سے نکلنا پڑا تو اس کو اول الحشر کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں سے نکل کے یہ لوگ جو ہیں یہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے جو ہے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا تھا، لہٰذا اس کو ان کا دوسرا حشر کہا جاتا ہے۔ یہ تو ایک رائے ہے، جبکہ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ جب ٹائٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور اتنا قتل عام کیا تھا کہ ایک دن میں 1,20,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا اور ان کو بیت المقدس سے نکال دیا گیا تھا، وہ ان کا پہلا حشر تھا، اور نبی علیہ السلام کا ان کا مدینہ شریف سے نکالے جانا یہ ان کا دوسرا حشر تھا۔ اور جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ان کو مدینہ شریف سے نکالنا یہ پہلا حشر تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان کو جو ہے خیبر سے نکالنا یہ دوسرا حشر تھا۔ بہرحال یہ دونوں رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ قبیلہ بنو نذیر جو ہے یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ تورات کے عالم تھے، اور یہ لوگ نبی علیہ السلام کی علامات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، ان کے شہر کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی جو ہیں یہ مدینہ شریف میں کیا کر رہے ہیں، یہ دراصل میں جانتے تھے کہ اسی شہر میں آخری نبی نے آنا ہے، تو یہ اس نبی کے استقبال کے لیے یہاں پہ پہلے سے آ کے آباد ہو گئے۔ مگر ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن نبی علیہ السلام جو ہیں وہ تو بنی اسماعیل میں سے آئے، لہٰذا انہوں نے اس بات کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ورنہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو کیسے نہ پہچانا ہوتا، جبکہ وہ نبی علیہ السلام کے شہر کو پہچان کے پہلے سے ہی یہاں پہ آباد ہیں اور صدیوں سے نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب ان لوگوں کی دوسری قوموں کے ساتھ لڑائی ہوا کرتی تھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آخری نبی یہاں پہ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے تمہیں شکست دیں گے، اور جب وہ نبی آتے ہیں تو صرف خاندان اپنا نہ ہونے کی وجہ سے وہ نبی علیہ السلام کا انکار کر دیتے ہیں۔ پھر جب مسلمانوں کو بدر میں فتح ہوتی ہے تو ان کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ سچے نبی ہیں، مگر احد میں جب مسلمانوں کو ابتدائی طور پہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو پھر ان کا ایمان ڈاما ڈول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک سردار کعب بن اشرف جو ہے وہ مکہ کے مشرکین کے پاس جاتا ہے اور پلان کرتا ہے کہ ہم آپس میں مل کے ایک مرتبہ ہی نبی علیہ السلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں تاکہ یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ لہٰذا 40 یہودی یہاں سے مدینہ شریف سے وہاں جاتے ہیں، اور 40 کفار اور مشرکین جو ہیں وہ مکہ شریف کے ہوتے ہیں، اور بیت اللہ میں جا کے کعبہ کا غلاف پکڑ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ نبھانے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر بطور وحی پہنچ جاتی ہے تو آپ اس سردار کو یعنی کہ کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو ہمارے صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کعب بن اشرف کو قتل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ بد عہدیاں کرنا اور نبی علیہ السلام بھی قتل کی سازش کرنا، یہ وہ سارے واقعات تھے جو ان کی یہاں سے جلا وطنی کا باعث بنے۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا قبیلہ جو ہے یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، صرف 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جس شخص نے نبی علیہ السلام کے اوپر پتھر گرانا چاہا تھا اسی شخص کو اللہ پاک نے ایمان کی توفیق دی۔ عمر بن جہاش رضی اللہ عنہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور دوسرے ان کے چچا تھے یامین، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ باقی سارا قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا۔ مگر اس جلا وطنی میں بھی نبی علیہ السلام کی شان کریمی نظر آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ شہر خالی کر دیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ 10 دن کی مہلت دی گئی، کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی نہیں کی گئی، صرف چند درخت جو ہیں وہ جلائے گئے تھے یا پھر کاٹے گئے تھے، کسی قسم کا قتل عام کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا گیا، اور یہ بھی آپشن دی گئی کہ ایک اونٹ کے اوپر آپ جتنا سامان لاد کے لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں۔ اور ان کا خصیص پن یہ تھا کہ وہ اپنے دروازوں کی کڑیاں، تختے، کواڑ تک جو ہے وہ اتار کر لے کے جا رہے تھے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہ رہ جائے، اور مسلمان ان کو یہ آپشن دے رہے تھے کہ جو آپ لے جا سکتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ لہٰذا سورہ حشر کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں یہ تمام باتیں ان 5 آیات کا پس منظر ہیں۔